ذہن میں کوئی سوال ہوگا بھائی، اب کسی ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر دیں جی۔ آپ نے رمضان اس کے قرآن کے حوالے سے سجدے والی بات آئی ہے، تو اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے کہ بغیر وضو نہیں کر سکتے؟ ان کا سوال یہ ہے سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بنا وضو بھی کر سکتے ہیں بھائی، بنا وضو بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، ان کے لیے وضو ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں ادا کرتے تھے؟ ویسے میں دوسرا سوال کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی اذان کس نے اور کہاں پر دی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے کس کی نماز ادا کرتے تھے؟ بھائی نماز معراج میں تحفے ملی تو اس سے پہلے جب دل چاہتا تھا جب نماز ادا کرتے تھے، ٹائم کوئی سیٹ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دل چاہتا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سوال آپ کا، اذان سب سے پہلے کس کی؟ ایک منادی کرنے والے نے آگے بتایا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے منادی کا حکم دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آگے بتایا تو نبی کو اس کی بات بہت پسند آئی، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، اور وہ اس طرح اذان کی شروعات ہو گئی۔ اذان سے متعلق آپ کا سوال ادھر سے کوئی جی؟ یہ اذان ضروری ہے نماز سے پہلے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ اذان ضروری ہے نماز سے پہلے یا نہیں؟ ضروری ہے بھائی، بالکل۔ اذان جو ہے ایک اطلاع ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ جماعت جو ہے وہ مومنوں پر واجب ہے۔ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی توبہ ہے کہ آپس میں انسیت محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا۔ 5 وقت آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ ملتے ہو، آپ ہفتہ واری اپنے شہر والوں سے ملتے ہو، اور سال میں ایک بار اپنا ضلع آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں ان لوگوں سے ملتے ہو، ان کے حال چال جانتے ہو۔ تو اس لیے جماعت ضروری ہے، جماعت کے لیے اذان ضروری ہے جس سے کہ اطلاع ہو جائے لوگوں کو ٹائم۔ آج کا جو جماعت جمعہ کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے تو کیا یہ وہی خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا یا اس میں کچھ بدلاؤ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آج جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں کیا وہی خطبے ہیں جو نبی دیتے تھے یا بدلاؤ ہے؟ بالکل وہ خطبے نہیں ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات حاضرہ میں خطبہ دیا کرتے تھے، جو اس ٹائم ماحول چل رہا ہوتا تھا، جو اس ٹائم پہنچنے کی ضرورت ہوتی تھی، جو لوگوں کو اس ٹائم چاہیے ہوتا تھا انفارمیشن، اس کے بارے میں خطبہ کہتے ہیں خطاب کو۔ اب وہ خطاب یہاں نہیں ہوتا، وہ تو رٹے رٹائے انہوں نے کتابیں چھاپ دی، ان کے حساب سے خطبے دیتے ہیں، یہ خطبے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی نبی نے فرمایا جب خطبہ دیا جائے تو خاموشی سے سنو، اس لیے ہم خاموشی سے اسے سنتے ہیں، بیچ میں بولنا نہیں چاہیے اس میں، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کرے وہ خطبے شروع ہو جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، جو ان کے مشن کا ایک حصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار تھا، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر حالات حاضرے کو خطبہ دیتے تھے۔ یہ خطبے نہیں ہیں وہ والے۔ آپ کی فکر بالکل صحیح ہے، مبارکباد ہو آپ کو، اور یہ آپ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ کرے وہ خطبے شروع ہو جائیں کہ جو حالات حاضرہ کے حساب سے لوگ سوال بھی کر سکیں۔ بعد میں خطبوں کے بعد نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہ تھا کہ لوگوں کو سوال کے لیے وہ اٹھاتے تھے، لوگوں سے خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور خطبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حالات حاضرہ کو۔ یہ جو خطبہ عربی میں دیتے ہیں اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے، امام صاحب کا فرمان ہے، اگر اس کو اردو میں جو جس زبان میں لوگ ہیں تو اس میں دیا جائے تو شاید۔ ان کا سوال یہ ہے جو عربی میں دیتے ہیں ان سے اگر اردو میں دیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان کی خطائی نہیں ہے، اس میں ہماری خطائی ہے۔ عربی اللہ اس کے رسول کی زبان ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے عربی۔ ہم دوسروں پہ تھوپتے رہتے ہیں اپنی کبھی۔ کوشش یہ کریں ہم 20 سال 12 15 سال اپنی پڑھائی میں صرف یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے لگاتے ہیں، کروڑوں اربوں سال کی زندگی کے لیے 1 سال عربی سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو عربی سیکھنی چاہیے۔ ویسے اگر جب عربی نہیں آتی ان کے لیے امام صاحب کو یہ چاہیے کہ اس خطبے کو عربی کے بعد اردو میں بھی دیں تو بہتر ہے، مگر وہ بار بار وہی رٹتے رہتے ہیں۔ 4 خطبے ہیں، ہر ہفتے بدلتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر وہ اس کی اردو زبان کر بھی دیں۔ فائدہ آپ کو جب ہوگا جب آپ کے حالات حاضرہ پہ پروگرام ہو۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اکثر مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ خطبے کی نماز کا ٹائم 1:45 یا 12:45 ہے، لیکن جو مسجد کے متولی ہیں وہ چندہ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے 12:40 پر کھڑے ہوں گے، 12:50 تک جو ہے اپنی تقریر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
इनका सवाल ये है कि 12:45 का टाइम है, 12:50 तक टाइम बढ़ा देते हैं, जायज़ है नाजायज़ है? भाई नाजायज़ तो है नहीं देखो, लेकिन उन्हें चाहिए कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो एक कमिटमेंट है जो उन्होंने लिख के दिया। और हुजूर का कोई खुतबा ऐसा नहीं है जिसमें हुजूर ने ये ना फरमाया हो कि लोगों वादे का पास रखना, वादे की पूरी करनी। अब उसमें चाहे वो मुतवल्ली हजरात हों, चाहे दुकानदार हों जो हमसे वादा करते हैं कि हम आपका माल भेज देंगे, माल नहीं भेजते, चाहे वो जिनका उधार आपकी तरफ है, आप उनसे वादा करें हम 1 महीने पैसे देंगे, नहीं देते, ये सब वो वादे हैं। आप अपनी बीवी से वादा करेंगे मैं तुझे सूट दूंगा, आप नहीं देते, टाल देते हैं, मैं तुझे घुमाने ले जाऊँगा। आप अपनी बेटी से वादा करें, ये सारे वादों की पूछगछ होगी। हमें नहीं लगता कि हम वादा करके जो मुकर रहे हैं उसका कुछ होना है नहीं होना है, लेकिन कन्फर्म है बात कि हर बात की आपसे पूछगछ होगी इस मामले में। तो कमिटमेंट वही है कि जो 12:45 पे खड़े हो जाए, लेकिन अगर कभी 2-4 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि ये सिलसिला टाइम का आपकी सहूलियत के लिए सेट हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए, हाथ के हाथ अजान हुई और नमाज शुरू हो गई। 2-4, 10-5 मिनट नहीं देखे जाते क्योंकि घड़ी ही नहीं थी। ये तो अब हमारी सहूलियत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी वो कमिटमेंट है जो ज़बान उन्होंने लिख रखी है कि 12:45 में नमाज हुई तो हो जाएगा। आप हाँ, इनका सवाल यह है कसर नमाज कितने दिन रहने पर और कितने दूर जाने पर कसर नमाज पढ़ी जाती है? भाई घर से आप निकले अपनी बस्ती से 10-12 किलोमीटर पे, जहाँ गैर आप वो इलाके में चले गए तो आपकी कसर शुरू हो गई। और अगर आप 15 दिन के इरादे से जा रहे हैं तो आपको पूरी नमाज पढ़नी है, और अगर 3-4 दिन या 10 दिन 12 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको कसर नमाज पढ़नी है, और कसर नमाज आधी हो जाती है। टोटल रकात 32 हैं, लेकिन सफ़र में वो रकात 16 हो जाती है। दूसरा सवाल है एहतिकाफ में नहाने का क्या मसला है, गुस्ल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस्लाम जो है वो पाकी का और सफाई का मज़हब है। ये बेकार की बातें लोगों ने उड़ा रखी कि नहाना नहीं चाहिए। वो सिर्फ एहराम की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ चीज़ें हमें हुक्म दिया गया, वो भी हज के जो 5 दिन हैं उनमें, और किसी हालत में आपको नहाना नहीं छोड़ना। आपको एहतिकाफ में एक तरफ बैठना है, और अगर आप लेडी हैं तो अपने घर के गुसल खाने में नहा के दोबारा बैठना है, आपका कोई एहतिकाफ खराब नहीं होगा। आप क्या पूछ रहे थे भाई? एक करके हाँ, इनका सवाल ये है गुसल खाने में गुसल कर रहे हैं, पेशाब की हाजत हो गई तो पेशाब कर सकते हैं? भाई जिस तरह के गुसल खाने आज हैं, पत्थर लगे हुए होते हैं या सीमेंटेड फर्श होते हैं, उन पर बिल्कुल पेशाब कर सकते हैं, और 3 बार आप पानी बहाते पाक हो जाएगा। पहले जो मिट्टी के वॉशरूम होते थे उनमें थी, क्योंकि उनमें पेशाब जल्द हो जाता था और आपके कपड़े और बदन नापाक होने का खतरा रहता था। तो आजकल कोई हरज नहीं है। हाँ, आप पूछ रहे थे भाई। इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है? अगर इस्लामी मुर्तद ना हो, और एक भाई का सवाल यह है कि कोई गुनाह ऐसे किया तो अल्लाह माफ करे। इनके 2 सवाल हैं। एक तो इस्लाम में मुर्तद की सज़ा क्या है, अगर इस्लामी मुमलिकत ना हो तो क्या सज़ा है? भाई यहाँ तो कोई सज़ा नहीं दी जा सकती इस्लामी मुमलिकत ना हो, लेकिन आखिरत में उसकी हमेशा के लिए दोज़ख है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जो आदमी अगर बुढ़ापे में भी ईमान में आ गया उसके तमाम गुनाह माफ हो गए। तो अगर कोई बुढ़ापे में भी मुर्तद हो गया तो उसके तमाम नेकियां खत्म हो गई, और नेकी खत्म होने का मतलब हमेशा की दोज़ख। दूसरा सवाल आपका, इनका सवाल ये है कि गुनाह ऐसा नहीं है जो अल्लाह माफ़ ना करे। हाँ बिल्कुल, कुरान में कहा होगा कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ करता हूँ, माफ़ कर सकता हूँ। तो अगर अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क की हालत में जो लोग मर गए उसके बारे में अल्लाह ने खुद ये क्लेम किया है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, जो अब मैं बता देता हूँ ना, 4 सुबह की सुन्नत और फ़र्द फजर, 2 सुन्नत 2 फ़र्द सुबह के, उसके बाद 10 ज़ोहर के, ये मैं पूरी नमाज बता रहा आपको। उसके बाद 4 फ़र्द असर के, उसके बाद 3 मगरिब के और 2 सुन्नत 5, उसके बाद आखिर में 4 फ़र्द 2 सुन्नत 3 वितर। इन्हें आप टोटल करेंगे तो 32 बैठेंगे। 16 में बता रहा, सुबह के 4 हो गए। नबी ने फरमाया सुबह की जो सुन्नत है उनका ख्याल रखना, फ़र्द नमाज़ों के बाद अहम तरीन है, और हुजूर ने उसकी क़ज़ा की कसर में भी, सफ़र में भी। उसके बाद 4 के 2 रह गए, ज़ोहर जोड़ो, 4 और 2 6, फिर असर के 2 8, फिर मगरिब के 3 8 और 3 11, और ईशा के 2 फ़र्ज़ और 3 वितर।
वित्रों के बारे में भी कहा कि फ़र्दों के बाद अहम तरीन नमाज तो 16 हुआ। आप घर जो आके कैलकुलेशन कर लेना, उधर 32 है, इधर 16 है। आप बताइए। एक बहन का सवाल है, उनके माँ बाप माजूर हैं तो उनकी खिदमत के लिए क्या वो तलाक ले सकती है? इनका सवाल ये है कि माँ बाप माजूर हैं, उनकी खिदमत के लिए कि अपने शौहर को तलाक ले ले? बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अपने शौहर को कन्विंस करें, या तो अपने माँ बाप को अपने पास रखे, या वहाँ अपने शौहर को ले जाए अपने घर, या उनके लिए कोई इस तरह का इंतज़ाम कर दे, नर्स वगैरह का, अगर पैसे वाली लेडी है। लेकिन ये कोई वजह नहीं है। आप निकाह से पहले सोचिए, आप निकाह ही ना कर, निकाह करने के बाद तो आप अपनी शौहर की मर्जी में हैं। और नबी ने फरमाया कि जो औरत बिला वजह तलाक मांगेगी अपने शौहर से, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं छूएगी। सवाल यह है कि हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है इनका, और ये होता है अक्सर मोहल्लों में। मैंने देखा खुद, क्योंकि जब मैं एहतिकाफ में बैठता था तो अक्सर मैंने देखा लोग मोहल्ले वाले नहाना आते थे मस्जिद। इनका सवाल यह है कि मस्जिद में जाके नहाना मस्जिद के पानी से, और जाके वहाँ के पंखों में सोना क्या जायज़ है? बिल्कुल ना जायज़ है भाई। लोग जो चंदा देते हैं मस्जिद के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के इस्तेमाल के लिए। आप ये तो कर सकते हैं कि आपने जितना पानी इस्तेमाल किया उससे ज़्यादा रकम आप मस्जिद में कमेटी वालों को दे दें, और कमेटी वालों से इजाज़त भी लें। अगर कमेटी वाले इजाज़त नहीं दे रहे तो आपको पैसे दे के भी नहीं नहा सकते, आप पैसे दे के भी नहीं सो सकते। इसलिए बिल्कुल मस्जिद की चीज़ों को इस्तेमाल करना नाजायज़ है, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह हमारे माशरे में कर लिया जाता है। हाँ, अगर मस्जिद के पास पानी ज़्यादा है, वो मोहल्ले में पानी कम है, मस्जिद वाले पानी भेज सकते हैं, दे नहीं सकते ऐसे भी, वो भी कमेटी वाले एक मीटिंग करने के बाद। हाँ जी, आप इस्लाम में पेइंग गेस्ट रखने की इजाज़त है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल यह है, इस्लाम में क्या पेइंग गेस्ट रखने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है भाई, क्योंकि पेइंग गेस्ट अगर आप अपने घर में रख रहे हैं, अगर वो लेडी है और आप जेंट्स हैं, तो नामहरम का खुलत नबी ने मना फरमाया। इसी तरह अगर आप औरत हैं और वो किसी लड़के को आप रख रहे हैं पेइंग गेस्ट, तो वो आपके घर खाएगा भी, क्योंकि पेइंग गेस्ट का मतलब यह है वो पैसे दे के आपके यहाँ मेहमानों की तरह रहे, आपके साथ खाए पिए, आपके कमरे में रहे, जो कमरा आप उन्हें दोगे, और तमाम जो घर में एक्टिविटीज़ हैं उससे पर्दा भी नहीं होता, आना जाना फ्री हो जाता है। तो बिल्कुल नाजायज़ है, औरत मर्द का खुलत नबी ने मना किया। हज के कॉन्सेप्ट का बुनियादी सबब क्या है? हज का इनका सवाल यह है, हज का बुनियादी सबब क्या है? हज का जो बुनियादी सबब है मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानना है, क्योंकि कुरान ये कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 2 कि हज और उम्रा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। दूसरा मकसद, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह की जो रंग रंगी है, कैसे कैसे रंग के कैसे कैसे लोग अल्लाह ने बनाए हैं, उन सब का एक पूरी दुनिया का आलमी इज्तिमा समझ गया, तो वो इकट्ठे होना और एक दूसरे के हालात, एक दूसरे के लिबास, एक दूसरे का कल्चर जानना। इस्लाम ये चाहता है कि कुरान की आयत है कि मैंने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और उसी से फिर बाकी इंसान चलाए। आज भी आयत आई, गुजरात की आयतें हैं जो बता रहा, और उसके बाद तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। आयत नंबर 13-14 सूरह गुजरात। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा समझो, ये चाहता है, जैसे अभी सवाल आया था ना, मैंने बताया था 5 नमाजें जो हैं वो आपको मोहल्ले की मस्जिद में, जिससे मोहल्ले के लोगों के हालात बताना। एक नमाज जुमे की बड़ी मस्जिद में, जिससे आपको शहर के लोगों के हालात बताना। इसी तरह से ईदैन की नमाजें, जिससे आपको अपने ज़िले के आसपास के इलाकों के हालात बताना, लोगों को उनसे आपका ताल्लुक़ बढ़े, उनसे मेल जोल हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में एक बार आलमी सतह में भी आपकी मुलाकात आपके भाइयों से कराने की ये रखी है हज का मामला। इसी से मुतालिक सवाल है, क्या कर्जदार का हज और उम्रा हो जाता है? क्या चीज़? जो कोई आदमी कर्जे में हो, उम्रा या हज कर सकता है? इनका सवाल यह है, कर्जदार का हज क्या जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है भाई, क्योंकि हज आपके ऊपर फर्ज ही नहीं है अगर आपके ऊपर कर्ज है, क्योंकि आजकल हज सस्ता तो है नहीं, 6-7 लाख रुपये का हज है, और अगर आप प्राइवेट गए तो 10 लाख का हज है। तो अगर आपके ऊपर कर्जा है 8-10 लाख रुपया और आप हज करने जा रहे हैं, और अल्लाह के यहाँ हज की तो पूछगछ होगी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन कर्ज की पूछगछ होगी। नबी ने फरमाया शहीद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कर्ज जो है वो लटका रहता है। और उम्र के लिए? उम्र भी बिल्कुल वही बात है। उम्र में भी अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप 1 लाख रुपया उम्र में खर्च करके आ रहे हैं, तो वो लाख रुपया, देखो उम्र नफली इबादत है,
اور اگر فرض نہیں ہے آپ کے اوپر حج تو وہ بھی آپ کا نفل ہوا، اور قرض اتارنا فرض ہے آپ کے اوپر. تو آپ چیزوں کو دو چار کی طرح سمجھو. منطق پچھلی بار لفظ آیا تھا نا، منطق یہی ہے لاجک، کہ لاجک اس میں سمجھو آپ کہ آپ کو پہلے قرض اتارنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ اس قابل کر دے تیرا گھر دے گیا ہوں، تیرے رسول کا روزہ. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی سے ودا لیتے ہوئے اللہ حافظ یا خدا حافظ کہیں، سلام ہی کرنا چاہیے. دونوں کہیں بھائی، آپ کو اللہ رب العزت نے زبان دی، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جتنا زیادہ زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے. السلام علیکم میں بھی آپ اللہ کی سلام کی بھیج رہے ہیں سامنے والے میں، اور خدا حافظ میں اللہ حافظ میں بھی آپ اسے اللہ کی عبادت میں دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی زیادہ خیر خواہی ہوگی کہ آپ دونوں کام کریں. ایک بھائی کا سوال ہے، عدالت نے انہیں 2.5 لاکھ روپے مقدمے میں لڑکی والوں کو دینے کا کہا ہے، جبکہ لڑکی والوں کا مطالبہ 5 لاکھ روپے کا تھا جو ان کا خرچ ہوا تھا، تو وہ کتنے پیسے تھے؟ اچھا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا لڑکی والوں کا 5 لاکھ کا مطالبہ لڑکی والوں نے کیا. عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ 2.5 لاکھ روپے دے دیں جس سے کہ معاملہ نمٹ جائے. تو ان کے دل میں اب یہ گلٹ ہو رہی کہ مجھے 5 لاکھ روپے کے خرچ میں دے رہے، 5 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا تو میں 5 لاکھ دوں یا 2.5 لاکھ. یہ بھائی آپ کے ایمان کی بات ہے اور مبارکباد ہو آپ کو کہ آپ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے 5 لاکھ خرچ ہوئے تھے اور انہیں اتنا بڑا نقصان ہو رہا اور آپ کی بھی حیثیت ہے، اور تو آپ انہیں 5 لاکھ روپے دے کے انہیں خوش کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی تلفی آپ سے ہو گئی تو آخر میں آپ کی پکڑ ہوگی. اس لیے میری رائے یہی ہے کہ اگر آپ کی حیثیت ہے تو 5 لاکھ روپے. جو لڑکی اگر انتقال ہو جائے تو اس کا دہیج واپس ہوئے تو وہ کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے لڑکی کا انتقال ہو جائے تو دہیج واپس لینا کیسا ہے؟ بھائی یہ تو ماں باپ کے اوپر ہے کہ اگر انہیں ضرورت ہے اور وہ غریب لوگ ہیں تو لڑکی کو انہوں نے دہیج دیا، لڑکی چلی گئی تو وہ دہیج دے سکتے ہیں واپس. لیکن اگر جو انہوں نے داماد کو کوئی چیز دی، ساس کو کوئی چیز دی، سسر کو کوئی چیز دی، وہ تحفہ تھا. تحفہ واپس لینا گناہ ہے میرے نزدیک. نبی نے فرمایا جو تحفہ دے کے واپس لے وہ ایسا ہے جیسے کتا الٹی کر کے چاٹ دیتا ہے. ان کا سوال یہ گھر میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے بھائی. اگر کوئی معذوری ہو تب صحیح ہے، کوئی مجبوری ہو تب صحیح ہے. آپ سارے دن کے تھکے ہوئے آئے، خدا نہ خواستہ آپ کو لگا کہ میری آنکھ لگ جائے گی نماز کا جو ٹائم ہو رہا ہے، اگر میں مسجد گیا تو مجھے دیر ہو جائے گی، اگر میں لیٹ گیا تو آنکھ لگ جائے، تو آپ نماز پڑھ کے سو جائیں. لیکن اگر حالات آپ کے ٹھیک ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، تو نبی نے فرمایا کہ 26 گنا زیادہ ثواب ہے. تو کوئی بیوقوفی ہوگا جسے 26 گنا کسی چیز کا اجر مل رہا ہو تو 1 گنے پہ ویسے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آخری زمانے میں نبی نے فرمایا کہ پوری زمین مسجد ہے امت کے لیے. لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے، نقصان کتنا بڑا آپ کا ہے. تو اس لیے بالکل میرے نزدیک ہر نماز جماعت سے پڑھنی ہے اگر کوئی مجبوری نہیں. نماز ہو جائے گی لیکن جو جماعت کا ثواب ہے وہ نہیں آپ کو ملے. لوگ جیون میں ہارنے کے باوجود بار بار کیوں کھیلتے ہیں جبکہ جیتتے کم ہیں اور ہارتے زیادہ ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اس میں لوگ اکثر زیادہ لوگ ہارتے ہیں اور جیتتے کم ہیں، پھر بھی بار بار کھیلتے ہیں. بھائی یہ چسکا ہے اس لیے کھیلتے ہیں، جیسے شوق لگ جاتا ہے. ابھی میں گیا تھا ایک جگہ کشمیر میں، تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ اکیلے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ مچھلی پکڑتے رہتے ہیں اکیلا. اسے یہی شوق لگ گیا، گھنٹوں پورا دن مچھلی پکڑ رہا ہے اور مچھلی پکڑ کے لائے گا اور دوسروں کو دے رہا ہے، مطلب کھاتا بھی نہیں بولتا. تو یہ چسکا ہی تو ہوا. اسی طرح یہ جوئے کا معاملہ ہے کہ آپ کو یہ عیب لگ گیا. دوسری بات یہ ہے جیتنے کا ایک شوق بھی ہوتا ہے، مطلب جو جیت گیا اس سے جو ہے جلن اور حسد ہوتی ہے، رش ہوتا ہے کہ اسے کس طرح سے میں بھی جیتوں گا، بار بار دم لگاتا ہے آدمی. لیکن مین وہ ہے کہ اسے وہ عیب لگ جاتا ہے، جوئے کا چسکا لگ جاتا ہے. اور قرآن نے اسے حرام قرار دیا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہے اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، حقوق العباد کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ کوئی سی چیز ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے؟ دیکھو حقوق العباد کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تم اپنے آپ میں مت کرو. لیکن قرآن کی آیت یہ ہے کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو حقوق العباد بھی اللہ معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے جس کا حق آپ نے مارا ہو
آپ نے توبہ کر لی ہو اور وہ مر گیا ہو تو اس کا کمپنسیشن اللہ دے دے. اگر آپ نے توبہ نہیں کی پھر تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے کسی کا مال مارا, کسی کا حق مارا, کسی پہ ظلم کیا, کسی پہ زیادتی کی اور اس کے بعد آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی, آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جس پہ آپ نے ظلم کیا تو اللہ اسے ہی معاف کرتا ہے. لیکن شرک اگر آپ نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو کسی قیمت پہ شرک معاف نہیں کرے گا. باقی تمام گناہ اللہ معاف کرتا ہے, تمام گناہ, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ معاف کرتا ہے. یہ لازم ہے کہ ہمیں ساری زندگی ایک ہی امام کے مسئلے کو فالو کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اہل حدیث کا جو مسئلہ ہے کیا کرنا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید ضروری ہے. بالکل ضروری نہیں ہے بھائی, نہ تو نبی نے فرمایا نہ ان امام صاحب نے فرمایا. امام حضرات بھی جب کسی دوسرے امام کے مزار پہ یا قبر پہ جاتے تھے ان کی تقلید کرتے تھے, اپنی تقلید چھوڑ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کی قبر پہ وہ گئے تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا. اس سے بات ثابت ہو گئی کہ تقلید کسی ایک کی ضروری نہیں ہے. حضرت عائشہ جو ہماری ماں تھی وہ یہ فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور آسان میں سے آسان چن لیتے تھے. ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم ہر مسلک میں سے جو بھی آسانی ہے وہ لے لیں. اب 3 طلاق کا مسئلہ ہے وہ فوراً آپ اہل حدیث سے لے لیں. جو بھی مسئلے آپ کو جس امام صاحب سے آسان لگے ان سے لیں. ویسے سب سے آسان مذہب جو میں نے پڑھا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی بہت آسان چیزیں ہیں. تو اس لیے آپ جس مسلک میں بھی ہیں اسے ہی فالو کریں, لیکن کہیں آپ کو اٹک آئے تو فوراً آپ دوسرے مسلک کی چیز لیں اور آگے بڑھیں. اس طرح نفس ان کا سوال ہے کیا نفس پرستی نہیں ہوگی؟ نہ, یہ تو اللہ پرستی ہوگی, کیونکہ تمام شریعت اللہ نے اتاری اور ہر امام حق پہ ہے. اگر حق پہ نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ یہ نہ کہہ کے جاتے کہ اگر میرا کوئی فتویٰ تمہیں اللہ رسول کے خلاف ہے, قرآن و حدیث کے خلاف لگے تو اسے دیوار میں دے کے مانو. اور تمام جتنے بھی امام گزرے, 4 امام گزرے ہمارے, 5ویں امام جعفر صاحب جو شیعوں کے امام گزرے اور اہل حدیث حضرات, یہ سارے جتنے بھی مسلک ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں. جو ہاں سے آپ کو جو سہولت ملے بالکل لیتے ہیں. بھائی میں تو مفتی صاحب کو تو نہیں جانتا, میں تو اللہ کے رسول کو جانتا ہوں. اگر رسول اللہ یہ فرما کے جاتے ہیں کہ کسی ایک کی پیروی کرو تو میں فوراً, دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتباع کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اہل امر کی, اور اگر ان میں اختلاف ہو تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف. تو جہاں آپ کو اختلاف ملے وہاں آپ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ, مطلب اہل حدیث کی طرف آ جاؤ. اہل حدیث حضرات قرآن و حدیث کے بہت قریب ہیں. یہ میں آج کھلے طور پہ کہہ رہا آپ لوگوں کو کہ جہاں آپ کو اپنے مسلک میں کوئی اختلاف نظر آئے, آپ جس بھی مسلک میں ہوں آپ اسی کو فالو کریں, تو فوراً یہ دیکھیں کہ اہل حدیث کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو زندگی آسان ہو جائے گی, اس میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ وہ لوگ اہل حدیث جو ہیں, میں نے جتنا انہیں پڑھا ہے, میں حالانکہ کسی سے بھی نہیں جڑا ہوا, میں سب سے جڑا ہوا الحمدللہ, اور سب سے زیادہ ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں. لیکن میں جہاں اٹکتا ہوں میں ابو حنیفہ صاحب کو چھوڑ کے اور کسی مسلک سے بھی چیزیں لے لیتا ہوں. لیکن اس کے لیے علم چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی علم کی طرف سے آتے ہیں تو کسی آنکھوں والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, آپ سڑک پار کر دیں گے. ہاں بیٹے آپ کو ان کا سوال یہ ہے کہ مالک کو اعتراض نہ ہو تو کیا کرائے کے مکان کا ایک کمرہ کسی اور کو کرائے پہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے بھائی, وہ مالک ہے, آپ کرایہ دار ہیں, آپ کس طرح دوسرے کی چیز کرائے پہ دے دیں گے؟ وہ خود دے اگر اسے کمرہ دینا, بھائی آپ کو اس نے 3000 میں دے رکھا, وہ کمرہ آپ کے پاس فالتو ہے, آپ تو واپس کر دیں, بھائی میں 2500 دوں گا, 500 میں وہ دے گا ڈائریکٹ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ نے غلط آدمی رکھ دیا یا ایسا آدمی آ گیا کہ انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا, وہ تو آپ کا کمٹمنٹ اس سے الگ ہے. آپ نے اس سے مکان لیا ہے, آپ نے یہ تھوڑی کہہ کے لیا کہ میں دوسروں کو بھی دوں گا. اسے اعتراض ہونا ہو, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کی ملکیت کی چیز آپ کسی اور کو کرائے. ان کا سوال یہ ہے کہ مرتد کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی مرتد اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول سے منہ پھیر لے, مطلب ایمان میں آنے کے بعد پھر کفر کرنے لگے. صرف اللہ سے کفر نہیں, رسول اللہ بھی. دیکھو آج
جب نبی نے فرما دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، تو کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ آپ کا جب پورا ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ اس میں جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد، آخری نبی آنے کے بعد کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہوگا۔ اگر کوئی رسول اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی مرتد ہے، اللہ کو مانتا رہے تب بھی مرتد ہے۔ مان لو پہلے اللہ اور اس کے رسول کو مانتا تھا، اب کیا کہ میں تو مانتا نہیں حدیثوں کو، میں تو صرف قرآن کو مانوں، وہ مرتد ہے۔ اگر اسلامی ملک ہو تو گردن اڑانے کا حکم ہے۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ تجسس کسے کہتے ہیں؟ تجسس کہتے ہیں تو میں رہنا، مطلب غلط نیت سے کسی کے پیچھے لگ جانا، اس کے راز جاننا، کسی سے جاسوس ہونا۔ جاسوس لفظ سنا آپ نے؟ جاسوس وہ تجسس سے ہی بنا۔ تو تجسس کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا، تو میں رہنا، جسے قرآن نے منع کیا۔ ٹائم کیا ہوا؟ 10:25۔ اور کسی ذہن میں کوئی بات رہ گئی بھائی؟ ان کا سوال یہ آخرت میں سب سے پہلے قبر سے کسے اٹھایا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ آخرت میں قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، زمین سے جسے سب سے پہلے نکالا جائے گا وہ میں ہوں گا۔ جی بھائی بھی سوال میں بتاؤ۔ زکوٰۃ دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ لگ سکتی ان ہے؟ کا سوال یہ دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ بالکل نہیں لگے گی بھائی۔ یہ عصب اور نسب کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ عصب میں آپ کے دادا دادا نانا نانی ماں باپ آتے ہیں، نسب میں آپ کی اولاد متفقین نواز نواسی، انہیں آپ کا ترکہ ملے گا۔ آپ کی ڈیتھ کے بعد جو آپ مال چھوڑو گے اس میں سے انہیں حصہ ملے گا، ماں باپ کو بھی اور اولاد۔ ان کا سوال ہے والد کو قرضہ دیا جا سکتا ہے؟ بہت افسوس کا سوال ہے۔ وہ والد جس کی اولاد مالدار ہو اور وہ قرض دار ہو، ڈوب مرنا چاہیے ایسی اولاد۔ نبی نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے، یہاں ہاتھ مارا تو اپنا سب کچھ لوٹا دے اپنے باپ پہ، جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ترقی، آپ کے حالات، آپ کی صحت، اپنی صحت برباد کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ اولاد ہی کیا، اس کا باپ قرضدار مر جائے یا قرضدار ہو اور اس کے پاس مال ہو، قرضہ نہیں لٹا دینا چاہیے اپنے باپ پہ سب کو۔ شوہر اگر اولاد نہ چاہے تو کیا بیوی شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر اگر اولاد نہ چاہے تو کیا بیوی طلاق لے سکتی ہے؟ نہیں بھائی۔ اب تو اگر شوہر خدا نہ خواستہ نہ ہو اور اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر تو فتویٰ لے کے اس سے کھلا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے عورت کی ماں بننے، لیکن جو مرد اس قابل ہو کہ اولاد پیدا کر سکتا ہو لیکن اب کسی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کرتا تو اسے کنونس کرے، اسے پیار سے سمجھائے اور اسے اس طرف لائے کہ بزرگ سے سمجھوائے، لیکن طلاق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ طلاق کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا، نبی نے فرمایا جو بلا وجہ طلاق مانگے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں آمین۔ یا اللہ تو رحمت فرما، یا اللہ تو فضل فرما، یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا تمہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں جتنے بھی خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار، جتنے بھی شر کے پہلو ہماری زندگی سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں آپس میں محبت و قوت عطا فرما، یا اللہ ہمیں تمام مسلکوں کو آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو۔